وسیم عباس قنوج افلالیہ وہ منبر پر تشریف رکھتے ہیں، ان کے بعد وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ محمد وآل محمد بلندتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين صلوات قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما صلوات بات حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم کثرت تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادتی ہو گئی ہے، 10:30 بجے میں آیا تھا، خود دیکھ لو 10:30 بجے اور یہ ٹائم دیکھ لو، تو ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے۔ میں ایسا ویلا مولوی بھی نہیں ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو میں نے سنایا ہے نا، صبح سے لے کے شام تک کوئی مولوی مجلس یہ سنا دے تو میں مجلس پر نہیں چھوڑ دوں گا۔ سمجھائیے، آپ بھی کہہ رہے ہیں 20 منٹ ہے، اگر میں 20 منٹ کے لیے آنا تھا 10 گھنٹے بٹھائے کیوں ہیں؟ میں تو ڈاکٹر تو نہیں ہوں 20 منٹ پڑھ کے چھوڑ دوں گا کہ سیدھا پڑھ دوں گا، نہیں۔ میرا آج یہ موڈ یہ تھا کہ میں نے تمہیں بتانا یہ تھا، وہ بانگے دو یہ کیسٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو جائے گی، لے جاؤ ان مولویوں کے پاس، مولویوں کو مسجد میں بٹھا کے سنانا، مسجد میں نہ مانے شرم کے مارے تو بازار میں لگا کے سنانا۔ سمجھ آ رہی؟ اگر بازار میں نہ مانے حجرے میں لے جا کے سنانا، حجرے میں نہ مانے تو پھر حلوے بھی بلا کے سنانا۔ سمجھائیے، مولویوں نے اصل میں ڈرایا بہت ہے تمہیں یوم حساب سے کہ قیامت کے دن بڑا سخت حساب ہوگا، قبر میں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ میں نے موضوع اس لیے یہ رکھا ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا فرقہ ہے کہ جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ سمجھا رہی؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے۔ یہ جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا مجھ پہ پرچہ ہو گیا تھا، پھر علامہ صاحب وہاں نہیں گئے، جاؤ جا کے ناروا سے پوچھو کہ کون وہاں گیا ہے۔ مولوی سے کہا تھا کہ تم پرچہ کس بات پہ کرتے ہو؟ یہ جی توہین صحابہ کی ہے تمہارے مولوی نے۔ میں نے کہا توہین صحابہ، بھائی جس کی مولوی نے توہین کی ہے پہلے میرے سامنے اسے صحابی ثابت کرو۔
شان بتانے لگا ضائع نہیں کرنی آیت ایک پڑھ کے نا میں مولوی تو بتانا چاہتا ہوں صحابی ہوتا کون ہے اللہ صحابی کہتا جسے ہے وہ پارہ نمبر 9 ہے سورہ الاعراف ہے پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیتوں پر میں نے 10 پڑھنی تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے لو پھر ایک آیت پڑھ کے جا رہا ہوں سورہ پارہ نمبر 9 ہے سورہ انفال ہے قرآن کھول کے پڑھ لینا اعراف کی میں پڑھتے نہیں انفال کی پڑھ لیتا مولوی کو اعراف والی آیت ہضم نہیں ہوگی اس لیے میں نے وہ آیت پڑھنے نہیں پیچھے کر لی ہے میں انفال سے آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ صحابی کہتا کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو اگر بلائے علی کا جمپ نہ آیا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں ہے سمجھا رہی ہے پارہ نمبر 9 ہے سورہ انفال سن صحابی ہوتا کون ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اللہ فرماتا ہے اے ایمان لانے والو جب تمہارا اور کافروں کا آمنا سامنا ہو جائے وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائے فلا تولوهم الادبار تو پھر مت ان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا سنو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے ترجمہ کھا کے تو قصور میرا نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے اے ایمان لانے والے تم سے نہیں کہہ رہا پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سے اللہ بات نہیں کر رہا کیونکہ لفظ یا عربی میں حرف ندا ہے یہ اس کا استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو اس لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تم نبی کے پاس نہیں تھے اس لیے اللہ تم سے کلام نہیں کر رہا اللہ ان سے کلام کر رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر نبی کے قریب بیٹھے تھے وہ کون تھے نبی کے صحابہ تو اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کہ اے ایمان لانے والو جب تمہارا اور کافروں کا آمنا سامنا ہو جائے فلا تولوهم الادبار پھر مت ان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا ہاں سنو ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم اللہ فرماتا ہے جو کافروں کے آگے لگ کے بھاگ جائے گا فباء بغضب من اللہ میں اللہ کا اس پہ غضب ہے ومأواه جہنم اور میں اللہ نے اس کی سزا جہنم رکھی ہے کیا یہ صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر سعودیہ کی سپریم کورٹ تک ملا عبداللہ بروکری سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کرا ہے اب ساتھ قرآن رکھ کے جواب دو نبی کو چھوڑ کے تمہارے امام باغے تھے یا ہمارے قرآن کہتا ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے نہ میرا کچھ لگتا ہے نہ رسول کا کچھ لگتا ہے کیونکہ توہین اللہ ہے کہ جو بھاگ کے چھوڑے نا اس کو اپنا کہنا یہ اللہ کی توہین ہے یہ رسول کی توہین ہے اس کو لفظ صحابی کہنا رسول کی توہین ہے صحابی ہوتا کون ہے اللہ کہتا ہے وہ صحابی نہیں اس پہ میرا غضب ہے جملہ پھر کہنا میرا غضب ہے کس پہ جو نبی کو چھوڑ کے میدان سے بھاگا